بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل نوٹیفیکیشن آن کیجئے اور اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں کے ساتھ بسم شیئر اللہ کیجئے۔ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو اہل والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل للصالح بحرمت محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ معرفت انبیاء علیہ السلام کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کے حالات ذکر ہو رہے تھے، تو آج اس سلسلہ معرفت انبیاء کا جو پارٹ نمبر ہے 11 اور حضرت ادریس علیہ السلام کے حالات کے جو احوال ہیں اس کا آخری اور حصہ نمبر 3، یعنی حضرت ادریس کے حالات کا تیسرا حصہ ہے اور ان کے حالات کا لاسٹ پارٹ ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے حالات شروع ہوں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہ سوال کرتے ہیں ہمارے اکثر جوان کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ادریس کیوں ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے آپ کا نام ادریس ہے چونکہ آپ کتاب خدا کثرت سے اس کا درس دیتے تھے، لیکچرار تھے اپنے زمانے کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کتاب خدا کے لیکچرار تھے، پروفیسر، یعنی اس وقت جو خدا وند متعال کی کتاب کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں تعلیم دیتے تھے، اس لیے ادریس۔ اچھا، اب یہاں پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ادریس تو اس وقت آپ کا نام پڑا جب آپ درس دیتے تھے، تو درس سے پہلے آپ کا نام کیا رکھا گیا؟ بھئی درس دینے کی وجہ سے آپ کا نام ادریس بنا نا، زیادہ درس دینے والے، لیکچر دینے والے، تو پھر آپ کا نام کیا تھا؟ تو وہ ہم نے پہلے پارٹ میں بھی بیان کیا تھا، آپ کا نام جو ہے وہ اخنوخ رکھا گیا تھا۔ آپ حضرت ادریس علیہ السلام کا آپ کا نام کیا ہے؟ اخنوخ، تو وہ آپ کا نام ہے وقت ولادت باسعادت۔ تو بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام سلسلہ نبوت کی تیسری کڑی ہے، یعنی پہلے جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، پھر دوسرے نمبر پہ ان کے فرزند حضرت شیس علیہ السلام نبی تھے، اور تیسرے نبی جو تھے وہ امت کی ہدایت کے لیے جو آئے وہ حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو ان کے درمیان جو حضرت شیس کی اولادیں تھیں وہ اوصیاء بنے، حضرت کس کے؟ شیس کے، اور پھر اسی طرح سے حضرت ادریس کے بھی اولادیں جو ہیں وہ بھی اوصیاء بنے، اور پھر حضرت نوح تک یہ سلسلہ پہنچا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے 500 سال بعد پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ہے 500 سال۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام 500 سال بعد ہیں، اور حضرت جو ہیں وہ نوح علیہ السلام، یہ کیسے؟ تو ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے، حضرت آدم کے 500 سال بعد ہوئے حضرت ادریس علیہ السلام، 500 سال بعد، اور حضرت نوح سے پہلے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ تو یعنی حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہو گیا؟ 1500 سال۔ جیسے آج مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اس سال تک کتنے سال ہو گئے؟ 1450 سال پورے مکمل، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہجری کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یعنی 450 سال میں سے 5 سال کم، کیونکہ 1445 ہجری ہے،
تو بہرحال تو اگر اعلان بعثت کو شامل کرے تو اس میں پھر جو ہے وہ 13 سال وہ ہیں، تو پھر یعنی 1450 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اور جس طرح ہم نے سابقاً ذکر کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے قلم ایجاد کیا، حضرت ادریس نے کپڑا ایجاد کیا، حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے، تو بہت ساری چیزیں حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کی۔ ان میں ایک یہ کہ اسلحہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیا۔ تو یہ کیوں ایجاد کیا؟ ان کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ کیونکہ جو بنو قابیل تھے، قابیل کی جو اولاد تھی، جو ہم نے سابقاً ذکر کیا تھا کہ وہ گمراہ ہو گئے تھے اور وہ انبیاؤں کے دشمن بن گئے تھے، قابیل کی اولادیں فسق و فجور کی محفلیں سجاتے تھے، حرام کاریوں میں مشغول تھے، تو انبیاء کے مخالف ہو گئے۔ تو اب حضرت ادریس علیہ السلام کے خلاف وہ بغاوت کرتے، تو اب جہاد فی سبیل اللہ کا جو آغاز کیا وہ کس نے کیا؟ اسلحے کے ساتھ جو پہلا اپنے زمانے میں اسلحہ بنایا وہ کس نے کیا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے، جو ان کے خلاف آپ نے جہاد کیا۔ تو اسلحہ یعنی جو ہے وہ ایجاد کرنے والے بھی کون ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو یہاں پر جو ہے یہ ان کے زمانے میں اسلحہ ایجاد ہوا۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام رہتے کہاں تھے؟ سوال ہوتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام بابل، جیسا کہ ذکر ہوا تھا کہ یہ کوفہ میں ان کا گھر تھا، مسجد الصالح میں۔ تو بابل جو ہے یہ کوفہ کو اور حلہ موجودہ دور میں عراق کا شہر ہے، اس کو شامل ہے۔ تو یہ اس وقت سرسبز و شاداب علاقہ تھا اس زمانے میں، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو پھر جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ آؤ ہم یہاں سے ہجرت کریں، تو لیکن جو ہے یہ قوم تیار نہیں ہو رہی تھی۔ بالآخر حضرت ادریس علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل کے کنارے جا کر آباد ہوئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب تھا۔ تو یہاں سے بابل سے مصر دریائے نیل کے کنارے جو ہے یہ وہاں پر آباد ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی جو نصیحتیں ہیں، ان میں جو مشہور نصیحتیں ہیں، ان میں ایک نصیحت یہ ہے، خیر الدنیا حسرۃ وشرھا ندامۃ۔ حضرت ادریس علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ جو دنیا کی خیر ہے وہ حسرت ہے۔ کیا مطلب دنیا کی خیر؟ یعنی جو دنیا کی اچھائی ہے وہ حسرت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی اچھائی، انسان کہتا ہے میرے پاس فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو، بس یہ ایک حسرتیں ہے۔ تو دنیا کی جو اچھائی ہے اس کا نام کیا ہے؟ وہ حسرت ہے۔ تو انسان جو ہے وہ بہرحال یعنی انسان کو صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے، جتنی مل گئی اللہ کا جو ہے وہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ کہا کہ وَشَرُّهَا نِدَامَةٌ، اور دنیا کا جو شر ہے نا وہ کیا ہے؟ ندامت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی دنیا کی اچھائی حسرت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور دنیا میں جو لوگ دنیا پر مر مٹنے والے لوگ ہیں ان کو ندامت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ مر مٹنے والے اس لیے کہ دنیا ایسی چیز ہے جو انسان کے دین کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ جو لوگ دنیا کی خاطر دین کو چھوڑ دیتے ہیں، دین کا نقصان کرتے ہیں، آپ اس کی مثال تاریخ میں دیکھیں تو کربلا میں جب عمر ابن سعد، امام حسین علیہ السلام کا دشمن جو یزیدی لشکر میں تھا، اس کے بیٹے نے کیا کہا کہ باپ سے کہا کہ بابا کل میدان قیامت میں رسول اللہ کو آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ رسول کے نام کا کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کی جان کے، آپ اس کے نواسے کے خون کے پیاسے اور اس کی جان کے دشمن بن گئے۔ تو اور کہا کہ آپ رائے کی حکومت، دنیا کی حکومت کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اس بدبخت نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ بیٹا دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے۔ اللہ اکبر! آج بعض لوگوں کی یہی فکر ہے، آج دنیا آباد کر لو، کل آخرت دیکھی جائے گی۔ اس بدبخت نے کیا کہا؟ دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے۔ کہا اللہ غفور الرحیم ہے، الیعوذ باللہ، یعنی امام حسین علیہ السلام کو قتل کر کے کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، دین خدا کا مذاق اڑا کر۔
اس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر کے کہا اللہ غفور الرحیم ہے، آج ہم لوگ امام حسین کے مقصد کو قتل کر کے کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ فرق ہم میں اور اس میں بس یہی ہے، وہ امام کے وجود، وہ امام کا قاتل ہے، ہم امام کے مقصد کے قاتل ہیں۔ قیامت والے دن ہم سے بھی پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے کیا کیا۔ تو لہٰذا جو ہے ان دنیا کی محبت انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہاں پر جو ہے لہٰذا دوسری جو نصیحتیں جو حضرت ادریس علیہ السلام کی ہیں، ان میں دوسری نصیحت ہے من تجاوز الکفاف لم یغنہ شیء، جو کفایت شعاری سے کام نہیں لیتا، حضرت ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں جو کفایت شعاری سے کام نہیں لیتا اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، کوئی کسی چیز سے وہ مستغنی نہیں ہوتا، یعنی وہ لوگوں کا محتاج ہو جاتا۔ اس لیے کہا کفایت شعاری سے انسان کو کام لینا چاہیے۔ مثلا مثال کے طور پہ کسی شخص کی سیلری ہے مختصر، مثال کے طور پہ اس کی سیلری اتنی ہے 20,000 روپے اس کی منتھلی ہے، اب اس نے پورے مہینے کے گھر کا خرچ چلانا ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ باہر کے مثلا کھانے اور دوسری چیزیں میں آرڈر روزانہ کرتا رہوں، 1,000 1,500 کا میں کھانا کھاتا رہوں، تو ظاہری بات ہے وہ تو 10-15 دنوں کے میں اندر وہ پیسہ ختم ہو جائے گا، تو اس کی جو وہ باقی دنوں میں کیا بنے گا؟ بیکاری۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ بیکاری بن کے بیٹھ جائیں، دوسری ضروریات بھی تو ہیں، تو انسان کو چاہیے مینیج کرے اپنی جنی جو اس طرح سے مینجمنٹ کرے کہ کھانا جو ہے اپنی ضروریات زندگی کو اس طرح سے منظم کرے کہ جو اس کو ملا ہے اسی میں اپنی زندگی کی کفایت شعاری کے ساتھ زندگی گزارے۔ دوسروں کی زندگی کو دیکھ کے انسان جو ہے وہ خود جمپ لگانا شروع نہ کر دے، جو ہے جو آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق اپنے ہاتھ کو وسعت دے، اپنے اخراجات کو رکھے، جو ورنہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے محتاج نہ کرے، ذلیل اور رسوا نہ کرے۔ تو لہٰذا یعنی یہ ہونا چاہیے۔ مثلا مثال کے طور پر ایک شخص کی جو ہے وہ جاب ہے، اس کی سیلری مختصر ہے، اب وہ کہے کہ میں اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں ایڈمیشن دلواؤں، مثلا اسکول کی فیس ہو 5,000 روپے، جبکہ اس کی جو مثلا سیلری ہے وہ 25,000 روپے ہے، گھر کا خرچہ ہے، بل ہے، دوسری چیزیں، تو اسلام کہتا ہے اپنی ضروریات کو سامنے رکھ کے اپنی شان اور ضرورت کے مطابق خرچ کرے، ایسا کام نہ کرے جس سے آپ کی عزت، آپ کی شان میں کمی آئے اور آپ کی حد تک لازم ہے آپ لوگوں کے محتاج بن جائے۔ تو انسان کو کفایت شعاری سے کام لینا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی، تو اس کا جو نقش تھا اس کے اوپر بڑا عظیم پیغام ہے ہم سب کو۔ اس کے اوپر لکھا تھا الصبر مع الایمان، الصبر مع الایمان باللہ یورث الظفر، یعنی جو شخص اللہ پر ایمان کے ساتھ صبر کا دامن پکڑ لیتا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ صبر کی زندگی گزارتا ہے، تو اس کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے، اس شخص کو کامیابی ملتی ہے۔ تو یعنی کس قدر عظیم پیغام ملا کہ انسان اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کے ساتھ کیا کرے؟ صبر کا دامن پکڑے۔ صبر سے مراد یہ ہے کہ یعنی مصیبتوں پہ بھی صبر کرے، گناہوں پہ بھی صبر کرے، تو یعنی اس طرح سے انسان صبر کی زندگی گزارے۔ تو لہٰذا جو صبر سے کام لیتا ہے یقیناً وہ کامیابی حاصل کرتا ہے، صبر کے دامن پکڑنا چاہیے۔ تو اسی طرح سے حضرت ادریس علیہ السلام کے جو بیلٹ باندھتے تھے نا اپنی کمر پہ اور پیٹ پہ، تو وہ 2 طرح کی استعمال کرتے تھے۔ ابھی بھی بعض علاقوں میں یعنی جیسے آپ دیکھیں عرب کنٹریز میں ابھی بھی عرب لوگ جو ہے وہ اپنی کمر پہ بیلٹ باندھتے ہیں، لیدر کا وہ بیلٹ باندھتے ہیں۔ تو بیلٹ باندھتے ہیں تو پاکستان میں بعض قبائل میں اپنی کمر کے اوپر بیلٹ باندھتے ہیں، تو لہٰذا جو حضرت ادریس بیلٹ باندھتے تھے وہ 2 طرح کے تھے، ایک عید کے موقع پہ بیلٹ باندھتے تھے اور ایک جنازے کے وقت آپ بیلٹ باندھتے تھے، اور دونوں کی تحریریں مختلف تھی۔ تو اس کو کہتے ہیں کمر بند، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کمر بند، اور اس کی روایات موجود ہیں، یہ مستحب ہے ہمارے آج بھی۔ اگر آپ بعض فقہا کو دیکھیں تو وہ اپنی کمر پہ کپڑے کا کمر بند باندھتے ہیں،
تو بعض علماء فقہا بھی یہ باندھتے ہیں، خصوصاً جو ہمارے قدیم فقہا تھے، اگر آپ ان کی بعض کی پکچر دیکھیں تو ان کی آپ کو نظر آئے گا کہ پیٹ کے اوپر انہوں نے کپڑے کے ساتھ جو باندھا ہوتا ہے اس کو کمر بند کہتے ہیں۔ تو بہرحال جو انہوں نے عید کے موقع پر جو بیلٹ باندھتے تھے اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا حفظ الفروض والشریعہ من تمام الدین، یعنی تمام واجبات کی حفاظت کرنا اور شریعت کی اور شریعت جو ہے من تمام الدین، جی، اور شریعت کی حفاظت کرنا یہ کیا ہے؟ تمام دین میں سے۔ وہ تمام الدین، تو لہذا تمام واجبات کی حفاظت کرنا اور شریعت کی حفاظت کرنا کیا ہے؟ یہ تمام دین میں سے ہے، یعنی یہ تمام کام دین کے امور میں سے ہے۔ تو اسی طرح سے مثلا جنازے کے وقت جو بیلٹ باندھتے تھے اس کے اوپر تحریر ہوتا تھا السعید من نظر لنفسہ، کتنا عظیم پیغام ہے، کہا کہ خوش بخت ہے وہ شخص جو اپنی ذات کی طرف توجہ کرتا ہے، یعنی لوگوں کے عیبوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے اپنی ذات کی طرف دیکھتا ہے، اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے۔ اور پھر اس دوسرا جملہ لکھا ہوتا تھا وَشِفَاعَتُهُ عِنْدَ رَبِّهِ أَعْمَالُهُ الصَّالِحَةِ، کہ اس جو انسان کے اعمال صالح ہیں وہ اس کے پروردگار کی بارگاہ میں وہ شفاعت کا وسیلہ بنیں گے، انسان کے اعمال صالح کیا بنیں گے؟ شفاعت کا وسیلہ بنیں گے۔ تو لہٰذا یہ آپ کے یہ جو تھا آپ کے بیلٹ کے اوپر تحریر تھا۔ حضرت ادریس کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ آپ مشہور کہا کہ لن یستطیع احد ان یشکر اللہ علی نعمہ بمثل الانعام علی خلقہ، تو یعنی جس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی لن یستطیع احد ان یشکر اللہ علی نعمہ، یعنی کوئی شخص بھی اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا نہیں کر سکتا، کوئی بھی، کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی مخلوقات پر جتنے انعامات کیے ہیں کوئی بھی یہ اتنی اہلیت نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکے۔ تو یہ جو ہے پیغام تھا۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ایک سوال ہوتا ہے کہ حضرت ادریس کی قبر کہاں ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ عام لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام، یا پھر بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا حضرت ادریس علیہ السلام زندہ ہیں؟ تو ہمارے پاس اس میں روایات مختلف ہیں۔ تو بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام کی قبر کے بارے میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی قبر جو ہے وہ اگر ان کی وفات ہو چکی ہے تو اس کی قبر کا علم کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ، لیکن کیا وہ زندہ ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس دو طرح سے روایات ہیں۔ ایک روایت جو ہے وہ یعنی علماء شیعہ نے نقل کی، دوسری روایت کو بھی علماء شیعہ نے نقل کیا، لیکن علماء اہل سنت کے طرق سے وہ ہمارے پاس یعنی مصادر سے ہمارے پاس بھی نقل ہوئی ہے، علامہ مجلسی نے، دیگر علماء نے بھی نقل کی ہے۔ تو بہرحال جو روایت ہمارے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی امام علیہ السلام نے ایک روایت میں بیان فرمایا کہ اللہ کا ایک فرشتہ تھا جس پر خداوند متعال ناراض ہوا۔ کیوں ناراض ہوا؟ اس کے ترک اولا کی وجہ سے۔ اچھا، یہاں پر کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ فرشتے سے جو ہے وہ ترک اولا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے سے ترک اولا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ فرشتہ افضل ہے یا انبیاء افضل ہے؟ انبیاء افضل ہیں، انبیاء افضل ہیں فرشتوں سے۔ تو کیا انبیاء سے ترک اولا ہوا یا نہیں ہوا؟ انبیاء سے ترک اولا ہوا، حضرت آدم سے ہوا دیا، یعنی جو کام ان کے حق میں بہتر تھا چھوڑنا ان کو انہوں نے انجام دے دیا، ترک اولا انجام دیا۔ تو یعنی انبیاء ترک اولا انجام دے سکتے ہیں جو اشرف اور افضل ہے، اور جو افضلیت میں کم ہے تو وہ اگر ان سے ترک اولا جو ہے وہ سرزد ہو جائے تو اس کو ہم کیوں نہ مانیں؟ حالانکہ انبیاء بھی معصوم ہیں اور ملائکہ بھی، اور جو عصمت کے درجہ ہیں اس میں
मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो अफजल हैं, तो लिहाजा मकाम और मंजिलत के एतबार से भी। तो फिर अंबिया से तर्क औला के हम कायल हो जाएं और मलाइका के तर्क औला के कायल ना हों, तो सवाल है कि नहीं है। तो लिहाजा बहरहाल मलाइका से भी तर्क औला हो सकता है। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकते, कुरान की नस मौजूद है। खुदा के हुक्म की मुखालफत नहीं करते, यानी वो हराम काम नहीं करते, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, लेकिन वो तर्क औला कर सकते हैं। तो लिहाजा इनसे जो है वो तर्क औला हुआ, किससे? फरिश्ते से। जब उससे तर्क औला हुआ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराजगी का ये हुआ कि वो फरिश्ता उसके परोबाल जो थे वो जल गए और वो एक जजीरे में गिर गया। तो काफी अरसा वहां रहा। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मबऊस रिसालत हुए तो उस वक्त ये जो फरिश्ता था इसको भी यानी खबर पहुंची, जैसे इसने मलाइका की आमद व रफ्त देखी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास, इसको मालूम हुआ कि नबी खुदा। तो फिर ये मलक जो है ये वहाँ से उस जजीरे से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और कहा कि या नबी अल्लाह, आपसे दरख्वास्त है कि मेरे हक़ में दुआ करें कि खुदावंद मुतआल जो है मेरे अमल की वजह से मेरे बालों पर जला दिए हैं, कत कर दिए हैं, खुदावंद मेहरबान जो है वो वापस कर दे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुआ की, परवरदिगार ने दुआ कबूल की और उस मलक के बालों पर वापस आ गए। जब वापस आए, एक सलवात पढ़े मोहम्मद व अहले बैत। जब बालों पर वापस आ गए तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बताओ तुम्हें कोई हाजत है? तो बल्कि उस मलक ने कहा, फरिश्ते ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से कहा, या नबी अल्लाह, कोई हाजत हो मेरे लायक? तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे आप इस तरह करो कि मुझे अपने साथ आसमानों में ले चलो ताकि मैं वहां पर मलकल मौत को देखूं, क्योंकि हजरत इदरीस नबी खुदा कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि खौफ की जिंदगी जो है वो गुजारूं। तो बहरहाल जब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि एक मलकल मौत की मुलाकात होगी, उस मुलाकात के बाद जो है यानी मैं कुछ जान पाऊंगा तो मेरी जिंदगी में एक और अंदाज और तरीका आ जाएगा। तो अब जो है वो फरिश्ता हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को लेकर पहुंचा चौथे आसमान पर। तो वहां पर हजरत इदरीस ने देखा इजराइल जो है वो अपने सर को ताज्जुब से हरकत दे रहे हैं। चौथे आसमान पे हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम बैठे हैं, फरिश्ते मलकल मौत, और अपने सर को ताज्जुब से हरकत दे रहे हैं। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जो है वो जब गए उनको सलाम किया, इजराइल को, मलकल मौत को सलाम किया और कहा कि ए इजराइल, आपके इस सर हिलाने का रीजन क्या है? तो उन्होंने कहा कि मलकल मौत ने जवाब दिया, या नबी अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे हुक्म दिया कि तुम जो है जाकर रूह कब्ज करो। किसकी? इदरीस नबी की। अभी मैं सोच रहा था तो यानी आप इस मकाम पर आ गए। तो इस जो इमाम अलैहिस्सलाम की रिवायत है इसमें यह है कि उसमें यह जिक्र है कि या नबी अल्लाह, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मुझे हुक्म हुआ है कि आपकी रूह कब्ज करो। किसके? इस चौथे और पांचवें आसमान के दरमियान। और तो मैं सोच रहा था कि मेरे लिए ये कैसे मुमकिन है जबकि एक आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान 500 साल का फासला है।
کتنا فاصلہ ہے؟ 500 سال کا فاصلہ ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کہا کہ یعنی آپ جو ہے وہ آسمان کے اوپر آ گئے، تو لہٰذا یعنی آپ چوتھے اور پانچویں آسمان کے درمیان ہیں، تو لہٰذا میں جو ہے اب آپ کی روح قبض کروں گا. تو اس طرح سے ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جو ہے وہ روح کو قبض کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، تو لہٰذا ہم نے یعنی ان کے مکان کو بلند کیا. تو یعنی حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں پہ ان کی روح قبض کی گئی. صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. تو اب حضرت ادریس علیہ السلام کی روح جو ہے وہاں پر قبض ہوئی. یہ جو ہے کہاں پر؟ چوتھے آسمان. تو اب ان کی قبر کہاں ہے؟ قبر کے بارے میں اللہ کو علم ہے، بس یہی ہے کہ چوتھے آسمان پہ ان کی روح قبض ہوئی. ان کی باڈی کہاں ہے؟ تو اب یہ چوتھا آسمان کیا ہے؟ یعنی یہ کوئی جزیرہ ہو سکتا ہے. چوتھے آسمان سے مراد یعنی یہ جو ہے اس میں سائنسدانوں نے بھی یعنی کلام ہے کہ یہ جو ہے آسمان جو ہے یہ کیا ہے، تو یعنی یہ 7 حصے ہیں. یہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو بہرحال اب یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ تو اس دنیا میں ان کی قبر نہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کی. تو بہرحال ایک روایت جو ہمارے علماء نے نقل کی ہے وہ علماء اہل سنت کے ہاں سے مروی ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے روایت کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام شہر بہ شہر جاتے تھے دین کی یعنی تبلیغ کرنے کے لیے، اور روزہ رکھتے تھے، اور جہاں رات ہو جاتی تھی وہاں قیام کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر ان کے لیے رزق کا انتظام ہوتا، تو وہاں پر جو ہے وہ روزہ افطار کرتے. تو اور ان کے اعمال جو ہے دوسرے لوگوں کی طرح آسمان پر لے جاتے تھے. تو ملک الموت نے حضرت اسرائیل نے خداوند متعال سے خواہش کی کہ بار الہ میں حضرت ادریس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ان کو سلام کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دی. حضرت ادریس علیہ السلام آئے، حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے کہاں پر؟ حضرت ادریس کی خدمت میں، سلام کیا، اپنی غرض بتائی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے اجازت دے دی حضرت ادریس نے. اب حضرت ادریس اور حضرت اسرائیل ملک الموت دونوں کی دوستی ہو گئی اور دونوں اکٹھے رہنے لگے. ملک الموت اور حضرت ادریس علیہ السلام دونوں کی اکٹھی دوستی ہو گئی. تو حضرت ادریس علیہ السلام یعنی جب رات کا وقت ہوتا تو آپ افطاری کے لیے ان کے لیے اللہ کی طرف سے جب آتا کھانا، تو حضرت ادریس علیہ السلام کہتے کہ آئیں آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں. تو حضرت اسرائیل کہتے کہ یا نبی اللہ آپ تناول فرمائیں، مجھے حاجت نہیں ہے، چونکہ وہ فرشتہ ہے تو لہٰذا آپ کھائیں. تو حضرت اسرائیل جو ہے وہ نماز اور عبادت میں مصروف رہتے تھے. تو حضرت ادریس تھکاوٹ کی وجہ سے وہ نیند بھی کرتے تھے، لیکن حضرت میکائیل وہ نیند نہیں کرتے تھے. تو بہرحال اس طرح سے جو ہے حضرت ادریس، اب دیکھیں حضرت ادریس کی دوستی کس سے ہوئی؟ ملک الموت سے. ملک الموت کو کیا چیز پسند تھی؟ نماز اور عبادت. تو گویا نبی کی دوستی اس کے ساتھ ہوئی جو نمازی. نبی اپنا دوست اس کو بنانا چاہتے ہیں جو نمازی ہو، یعنی فرشتہ ہو کے بھی نمازی ہے، حالانکہ اسرائیل ہے وہ بھی نمازی ہے. اور روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی، آپ فرماتے ہیں جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، 5 وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام نماز پڑھنے والے کو مصافحہ کرتا ہے، اس سے دوستی لگا لیتا ہے. اور جب اس کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو یہی ملک الموت اسرائیل کہتا ہے کہ تو نے اللہ کا حق ادا کیا، اب تیرا میرے اوپر حق یہ ہے کہ میں تیری روح کو آسانی سے قبض کروں. تو لہٰذا یعنی یہ ایک سعادت ملتی ہے اس شخص کو جو 5 وقت کا نمازی ہو. تو نمازی بنیں گے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ہم ان کی دوستی کے قابل ہو جائیں گے. تو بہرحال یہاں پر ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد.
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ یعنی نماز مصروف رہتے تھے، تو ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ادریس اور حضرت اسرائیل دونوں چونکہ دوست ہو گئے تھے تو کہیں سے جا رہے تھے، تو حضرت اسرائیل کی نظر پڑی ایک بھیڑیوں کے گلے پر، بھیڑ بکریاں ان کے اوپر پڑی، اور ایک انگور کا باغ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، یہ اس میں سے کچھ انگوروں کے گوشے لے لیتے ہیں اور ایک بکری لے لیتے ہیں، تو اس میں سے جو ہے نا وہ ہم اس طرح کریں گے کہ آپ کے لیے افطار کا انتظام کریں گے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، تم میرے مال میں سے میں تمہیں کہتا ہوں کہ آؤ کھاؤ، تو تم کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور تم غیر کا جو مال ہے، جو بکری ہے اور غیر کا جو باغ ہے انگوروں کا، اس میں سے تم مجھے لینے کے لیے کہہ رہے ہو، یعنی یہ تم میرے ساتھ کیا یہ دوستی کا حق ادا کر رہے ہو؟ بتاؤ تم کون ہو؟ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اسرائیل تو مجھے حرام کی طرف دعوت نہیں دے سکتا، وہ تو فرشتہ ہے، معصوم فرشتہ ہے، وہ تو مجھے حرام کی طرف دعوت نہیں دے سکتا، یہ کون ہے جو مجھے حرام کھانے کی طرف دعوت دے رہا ہے؟ بکری بھی لے لیتے ہیں اور انگوروں کے چند خوشے بھی لے لیتے ہیں۔ تو ملک الموت نے بتایا کہ میں اسرائیل ہوں، ہیں جی۔ تو اب دیکھیں اس سے کیا معلوم ہوا، اس بات سے کہ حضرت ادریس نبی خدا یعنی اس شخص کی دوستی بھی پسند نہیں کرتے کہ جو ہمیں حرام کی طرف دعوت دے، ہیں جی۔ تو لہٰذا ایک وہ بھی مقامی امتحان تھا، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے سمجھا دیا کہ جو شخص حرام کی طرف دعوت دے، حرام کھائے یا کھلائے، وہ تمہاری دوستی کے قابل نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایک درہم حرام کھاتا ہے اس کی 40 دن تک نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ وہ لاکھ اللہ سے دعائیں کر، ایک لقمہ حرام، ایک لقمہ حرام۔ لوگ ہوتے ہیں نا جیسے جاب کرتے ہیں آفس میں، تو اپنی ڈیوٹی ٹائم صحیح نہیں انجام دیتے، ہوتے ہیں نا لوگ آفس کرتے ہیں، ڈیوٹی دینے کے لیے وہ چائے پینے کے بہانے چلے جاتے ہیں، واش روم کے بہانے، صحیح طرح ڈیوٹی انجام نہیں دیتے۔ یا مثلا انسان کسی شاپ میں جاتا ہے، کسی جگہ پہ انسان جاب کرتا ہے، وہاں پہ بھی اپنی ڈیوٹی صحیح انجام نہیں دیتا، یعنی جی ان مسائل کی طرف متوجہ ہونے چاہیے۔ تو ہمارے فقہا آیت اللہ سستانی اور فقہا فرماتے ہیں جو شخص اپنی ڈیوٹی صحیح انجام نہیں دیتا، چاہے وہ گورنمنٹ ادارہ ہو، پرائیویٹ ادارہ ہو، چاہے وہ دکان ہو، کسی بھی ادارے میں، آغا سستانی کہتے ہیں وہ جو آپ کو پیسے مل رہے ہیں وہ آپ کے لیے وہ مال حرام ہے، کیونکہ آپ نے صحیح طرح ڈیوٹی انجام نہیں دی، وہ مال حرام آپ کے لیے حلال نہیں۔ یعنی دیکھیے کس قدر شرعی ذمہ داری ہے، انسان جو ہے اپنے مال کو حلال کر کے کھائے۔ تو کہا کہ 40 دن تک نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ دعا قبول ہوتی ہے ایک لقمہ حرام کھانے سے۔ تو لہٰذا تو یہ جو ہے اب دیکھیں جب حضرت ادریس علیہ السلام حرام کھانے والے شخص کی دوستی پسند نہیں کرتے جو سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ دوستی پسند کریں گے؟ وہ بھی نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا حضرت اب یہاں پر جو ہے بہرحال حضرت اسرائیل نے اپنا تعارف کرایا، تو حضرت ادریس نے فرمایا کہ میری ایک حاجت ہے۔ حضرت ادریس نے کیا کہا؟ میری حاجت ہے، یعنی حضرت ادریس حضرت اسرائیل کو چھوڑنے پہ تیار ہو گئے، دونوں آپس میں دوست ہو گئے تھے، نبی کی اور فرشتے کی ملک الموت کی دوستی ہو گئی، اور اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ تو جو ہے آپ جو ہے مجھے حرام مال کی طرف دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ وہ آزمائش کا مقام تھا، اسرائیل حرام کی طرف دعوت نہیں دے رہے تھے۔ لیکن بہرحال جب معلوم ہو گیا، یقین ہو گیا کہ اسرائیل جو ہے واقعی یہ فرشتے ہیں، تو اس وقت کہا کہ آپ اپنا تعارف جب کرایا تو حضرت اسرائیل نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم حضرت ادریس نے کہا اے اسرائیل اگر تم واقعی ملک الموت ہو، تم فرشتے ہو، تو پھر ٹھیک ہے، میری ایک خواہش ہے وہ پوری کر دو۔ کہا کہ کون سی آپ کی خواہش ہے؟ کہا کہ مجھے اپنے ساتھ آسمانوں پہ لے چلو۔ تو حضرت ادریس نے جب یہ فرمائش کی تو ملک الموت نے خدا سے اجازت طلب کی اور آپ کو اپنے پروں پہ بٹھا کر وہ آسمانوں پر لے آئے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے
جو ہے کہا کہ میری ایک اور حاجت ہے، آسمانوں پہ جب لے کر ہے نا چوتھے آسمان پہ، کہا کہ میری اور حاجت ہے. کہا کون سی حاجت ہے؟ میری حاجت یہ ہے کہ آپ جو ہے مجھے موت کا جو ہے ذائقہ چکھاؤ، جس طرح آپ موت کا ذائقہ دیتے ہیں. تو روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے یعنی گلوئے مبارک پر یعنی یا جس طرح بھی انہوں نے اسرائیل نے آپ کو پکڑا تو جس سے آپ کی سانس دبی رکی، اور پھر جو ہے وہ جب موت کی تلخی، چونکہ وہ حضرت ادریس کے کہنے پر اس طرح سے موت ان کو دی گئی. تو بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام نے اذن خدا سے یہ کیا، تو تھوڑی دیر کے لیے ان کی سانس کو پکڑ لیا، اور پھر جب ہاتھ کو ہٹایا تو پھر جو ہے وہ پوچھا کہ آپ نے موت کو کیسا پایا؟ کہا کہ بہت سخت پایا. حضرت ادریس کہتے ہیں میں نے بہت سخت پایا. تو پھر فرمایا کہ اے ملک الموت، حضرت ادریس نے کہا کہ اے ملک الموت اب میری ایک اور خواہش ہے کہ تو مجھے جہنم دکھا. تو حضرت اسرائیل نے پھر خداوند متعال کے حکم سے اجازت طلب کی، اور پھر دروغ جہنم سے کہا. پھر اس نے جب وہ پردہ ہٹایا تو حضرت ادریس نے دیکھا تو آپ غش کھا کے گر پڑے. تو آپ سے برداشت نہ ہوا کہ جہنم کا یہ عذاب مجرمین کو دیا جائے گا. پھر جب آپ کو افاقہ ہوا تو پھر اس کے بعد حضرت ادریس نے کہا کہ اب مجھے جنت دکھاؤ. جب جنت دکھائی تو کہا کہ میں اس جنت کے اندر رہنا چاہتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس جنت کے اندر ٹھہر جائیں، آپ رہ جائیں. تو حضرت ادریس نے کہا کہ چونکہ موت کا ذائقہ بھی میں نے چکھ لیا اور جہنم کا منظر بھی دیکھ لیا، اب لہٰذا میں جنت میں ہی رہوں گا. تو بہرحال یہ روایت جو ہے چونکہ ہمیں علماء اہل سنت کے حوالے سے اور ہمارے شیعہ علماء نے بھی نقل کی ہے، تو بہرحال روایت اس کے اعتبار سے ہے. تو اب یہاں پر جو ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ جنت میں تو انسان اس وقت جائے گا جب میدان قیامت آئے گا، تو اس کے بعد تو اس جنت میں تو پہلے کوئی نہیں جا سکتا، تو اس میں پہلے کیسے چلے گئے حضرت ادریس علیہ السلام؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یعنی یہ ایک برزخی جنت، وہ چوتھے آسمان پہ اگرچہ لے کر گئے تو ایک برزخی جنت، تو جس میں حضرت ادریس علیہ السلام رہیں گے. یا جہنم بھی وہ برزخی جہنم، یعنی اس جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا وہ دیکھا گیا. تو بہرحال وہ ایک برزخی جنت میں وہ وہاں پر ٹھہر رہے ہیں. تو اس طرح سے حضرت ادریس علیہ السلام اب کہاں ہیں، ان کی قبر کے بارے میں سوال ہوتے ہیں. اب روایات مختلف قسم کی، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطابق روایت، اللہم صلی علی کہ حضرت ادریس کی وفات ہو چکی. امام کی روایت کے مطابق حضرت ادریس کی وفات ہو چکی. یہ جو کہتے ہیں نا مشہور ہے کہ 4 افراد ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، اور اسی طرح سے ایک اور. تو بہرحال یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں جو امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، امام نے کیا فرمایا؟ ان کی وفات ہو چکی ہے، لیکن ان کی قبر کہاں ہے یہ اللہ کا علم ہے. اس کے بارے میں روایات میں میرے علم میں یعنی ابھی میں نے جو روایات پڑھی ہیں جتنے بھی، میری نظر سے کوئی نہیں گزری، اور کوشش بھی کی ہے مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی. تو بہرحال یعنی ہو سکتا ہے کہ آگے کسی روایات میں کسی مقام پر مل جائے کوئی ایسی روایت. تو بہرحال تو لیکن جو روایت عبداللہ ابن عباس سے ہے جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، تو اس کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے وہ چوتھے آسمان پہ گئے اور وہاں پر وہ زندہ ہیں اور وہ جنت میں ہیں. تو لہٰذا جو ہے، اور بلکہ یہاں تک روایت میں موجود ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو اس وقت حضرت ادریس نے رسول اللہ کی زیارت کی اور آپ سے ملاقات کی. تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟ تو آپ نے 300 سال عمر پائی. اور حضرت ادریس جب اس دنیا سے جا رہے تھے آسمان کی طرف تو ان کے ایک فرزند تھے متوشلخ، تو ان کو اپنا انہوں نے جانشین بنایا. انہوں نے 919 سال عمر پائی. وہ حضرت ادریس کے وصی تھے، اور ان کے ایک اور فرزند تھے حضرت لامک. کس کے؟ حضرت ادریس کے یعنی پوتے
حضرت لامک، تو لامک ان کے فرزند تھے حضرت نوح علیہ السلام، تو حضرت ادریس علیہ السلام کے پرپوتے تھے، تو لہٰذا حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 1500 سال کا فاصلہ تھا، تو لہٰذا یہ جو ہے یہ حالات حضرت ادریس علیہ السلام کے، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے وہ حالات ذکر بیان ہوں گے حضرت نوح علیہ السلام کے۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ